الحمدللہ اللہ کرے کہ آگے بھی اچھا گزرے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور کی تعلیمات کیا ہے یہ یاد رکھنا، گھر میں بھوک ہے لیکن محبت ہے، بھوک محسوس نہیں ہوگی۔ گھر میں غربت ہے، اگر نفرت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گھر میں لاکھوں کیا کروڑوں ہیں، نفرتیں ہیں، تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو اسے معاف کر دے جو تیرے اوپر ظلم کرے۔ حضور کی مکی زندگی میں انتہا کا ظلم ہوا ہے، میرے نبی نے ہر ایک کو معاف کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک بندے کو حضور نے اسلام کی دعوت دی، ذرا آپ غور فرمائیں، جب دعوت دی تو اس بندے نے حضور کے نازنی چہرے پہ تھوک ڈال دی۔ اگر آج پہ ایسا کرے ہم سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی خطیب ہو، سامنے سے رد عمل یہ ہو تبلیغ پر کوئی تھوک ڈال دے، برداشت نہیں ہوگا۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، دل سے سنیں حضور نے کیا فرمایا۔ فرمایا اے جوان، اب تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب کلمہ پڑھ لے۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی محبت اور اخلاق کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوب تعلیمات ہیں، کتنا حسین سیرت ہے حضور کی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تیرا رویہ اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر ایک غلام غلطی کرتا ہے تو کتنی مرتبہ غلطی کر لے پھر بھی معاف کر دوں۔ سنو ذرا، آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے جھگڑے دور چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو حیران ہوتا ہوں کیا اخلاق ہے اور کیا تعلیم ہے حضور کی۔ فرمایا 70 مرتبہ دن میں بھی اگر تیرے نوکر سے غلطی ہو جائے پھر بھی معاف کر دے۔ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ حضور فرما رہے ہیں تیرے نوکر سے، خادم سے، غلام سے دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے پھر بھی معاف کر۔ اور حضور نے فرمایا اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اگر تم معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ حضور کے محفل میلاد سے ہم سب سے بڑا سبق لے کے جائیں، سب سے بڑا سبق لے کے جائیں، درگزر کی عادت اپنائیں، تحمل مزاجی پیدا کریں، ہم اپنے اخلاق بہتر کریں۔ اللہ کی قسم یہ جو اخلاق ہے نا، نماز، حضور نے فرمایا نماز روزہ بڑی بڑی قیمتی عبادتوں کے مقابلے میں اس کا وزن ان سے بڑھ جائے گا۔ بھی ماں باپ سے لڑ کر نمازیں پڑھ رہا ہے، تیری نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حج بھی کر آئے بھائیوں سے لڑ کے، حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر تو اپنے ماں باپ سے خوش اخلاقی سے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت سے رہتا ہے، پتہ ہے تو 2 نفل بھی پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ تو میری آواز خواتین تک بھی جا رہی ہے، آپ تک بھی پہنچ رہی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے رحمت عالم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، یہ وہ لوگ تھے جو تلواریں چلاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بچوں کو زندہ در گور کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جھگڑے صدیوں سے جاری رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے آ کے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ اہل مکہ جن کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، حضور کے اعلان نبوت سے قبل گالی گلوچ دینا، لڑنا جھگڑنا، قتل کرنا کوئی عیب نہیں تھا۔ میرے نبی کی تربیت سے پوری کائنات کے یہ اعلیٰ مثالی لوگ بن گئے۔
اور پھر یہ سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے، جن کو بقیے اونٹ چرانے نہ آئے، جن کے مزاج میں سختی ہو، جن کے مزاج میں جھگڑا ہو، جن کے مزاج میں غصہ ہو، جو ہر وقت لڑتے رہتے ہوں، وہی لوگ تھے میرے نبی کی تعلیم کی برکت سے امت اتحادی بن گئے۔ کاش پڑھے لکھے لوگ سب غور کریں۔ جن کو بکریاں چرانی نہیں آتی تھی وہی آئین سازی کر رہے تھے، وہی آئین بنا رہے تھے۔ گورا کسی کے آئین سے اگر متاثر ہے وہ کہتا ہے وہ صدیق اکبر عمر بن خطاب کا بنایا ہوا آئین ہے۔ تو جوانوں اپنی زندگیوں کو حسین بناؤ، اللہ تمہارے چہروں کو سلامت رکھے۔ میں حضور کے میلاد میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، اپنے اخلاق بہتر کر لیجئے، بہتر کر لیجئے۔ سب سے بڑی بات ہے، ایک صحابی نے عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مختصر ہو جامع ہو۔ تو اللہ کے رسول نے انتہائی مختصر فرمایا، زبان حضور نے اپنے ہاتھ میں لی، اللہ اکبر، فرمایا اس کا خیال کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا جامع بات فرمائی، ٹھیک ہے، اتنا جامع بات فرمائی۔ میں نے معاشرے میں کئی لوگوں کو دیکھا، پیروں کو میں نے دیکھا، مولویوں کو میں نے دیکھا گالی گلوچ دیتے ہوئے، بڑے نامی گرامی پیروں کو بھی میں نے دیکھا گالی دیتے ہوئے۔ دروشی پڑھ لیجئے۔